الفیصل زون کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ معزز ناظرین کرام، اولمپک کھیلوں کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یقیناً سب ان کھیلوں سے واقف ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اولمپک کھیلوں کا آغاز کب ہوا تھا؟ اگر نہیں جانتے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ اولمپک کھیلوں کا آغاز کب اور کیسے ہوا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ معزز ناظرین کرام، اولمپک کھیلیں جو آج کل ہر 4 سال کے بعد منعقد ہوتی ہیں، متاخر یونانی مورخین کے مطابق 776 کافمیم میں شروع ہوئی تھی، لیکن بعض دوسرے مورخین کے مطابق 776 کافمیم میں ان کھیلوں کو شروع ہوئے 500 سال گزر چکے تھے۔ تاہم زیادہ تر مورخین کا اتفاق 776 کافمیم کے آغاز پر ہے۔ اولمپک کھیلوں کو کلاسیکل گیمز کہا جاتا تھا۔ یہ مقدس یونانی شہر اولمپیا میں ہر 4 سال کے وقفے سے عروج موسم گرما کے بعد 6 اگست سے 19 ستمبر کے درمیان آنے والی قمری تاریخوں میں منعقد ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، کھیلوں کے انعقاد والے مہینے میں یونان کی تمام ریاستیں ایک معاہدہ التوا جنگ پر عمل پیرا رہتی تھی، جس کی روح سے کوئی بھی ریاست بھی باہمی تنازعات کے باوجود ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کی پابند ہوتی تھی۔ جو شخص بھی یہ کھیلیں دیکھنے یا ان میں حصہ لینے اولمپیا آتا، اس پر لازم ہوتا تھا کہ وہ ہتھیار نہ لے کر آئے۔ اسی شک پر اولمپیا کے باشندے بھی عمل پیرا رہتے تھے۔ ناظرین کرام، اولمپیا کوہستان کروناس کی چوٹیوں کے درمیان واقع ہے۔ یہاں زمانہ قدیم میں بہت سے مندر تعمیر ہوئے تھے۔ ان مندروں میں وہ عظیم الشان معبد بھی شامل تھا جس میں مشہور یونانی معمار فیڈریاس کا تراشا ہوا زیوس دیوتا کا وہ مشہور زمانہ مجسمہ رکھا ہوا تھا جو دنیا قدیم مفت عجائبات میں شمار ہوتا تھا۔ اسی معبد کے نزدیک وہ قدیم اسٹیڈیم واقع تھا جہاں اولمپک گیمز منعقد ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، اولمپک کھیلیں قدیم یونانی معاشرے میں اتنی رچ بس گئی تھی کہ یونانی ان کھیلوں کے درمیانی وقفے کو، جو اولمپیاڈ کہلاتا تھا، وقت ناپنے کی اکائی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ اولمپک کھیلوں کا سب سے پہلا چیمپئن کروبیس نامی ایک باورچی تھا۔ اس نے یہ اعزاز 776 کافمیم کی کھیلوں میں کم فاصلے کی دوڑ جیت کر حاصل کیا تھا۔ یہ پہلا اولمپک ہیرو ہے جس کا ذکر اولمپک تاریخ میں ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے میں بھی اولمپک مقابلہ جیتنے والوں کو قومی ہیرو کا درجہ دیا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، موسیقار ان کے اعزاز میں دھنیں ترتیب دیتے، سنگ تراش ان کے خوبصورت مرمری مجسمے تراشتے اور شاعران ان کی تعریف میں نظمیں کہتے تھے۔ شروع میں اولمپک گیم صرف آزاد یونانی شہریوں کے لیے مخصوص تھیں۔ مقابلے میں حصہ لینے والے چاہے یونانی ریاستوں سے تعلق رکھتے یا نو آبادیوں سے، وہ ہمیشہ آزاد شہری اور پیشہ ور کھلاڑی ہوتے۔ اگرچہ انعام میں انہیں جیتنے کے بعد صرف پھولوں کا تاج پیش کیا جاتا تھا۔ 776 کافمیم میں منعقد ہونے والی ابتدائی کھیلوں میں صرف دوڑ کے مقابلے شامل تھے۔ 724 کافمیم میں ان کھیلوں میں ایک دوہرے فاصلے کی دوڑ شامل کی گئی۔ یہ آج کل کی 400 میٹر کی دوڑ کے برابر تھی۔ بعد کی دہائیوں میں بہت سے دوسرے کھیل ان مقابلوں میں شامل ہوتے چلے گئے۔ 720 کافمیم میں پہلی بار طویل فاصلے کی دوڑ شامل کی گئی۔ یہ آج کل کی 1500 میٹر سے 5000 میٹر کی دوڑ کے برابر تھی۔ کشتیاں 708 کافمیم میں متعارف کرائیں گئی۔ اسی سال نیزہ بازی، لانگ جمپ اور ڈسک پھینکنے کے مقابلے بھی اولمپک کھیلوں کا حصہ بنے۔ باکسنگ 688 کافمیم میں اور رتھ دوڑ 680 کافمیم میں شامل کی گئی۔ اسی طرح کھیلوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ 77ویں کھیلوں کا آغاز کے انعقاد 474 کافمیم تک اور اولمپک مقابلے صرف ایک دن کے لیے منعقد ہوتے تھے۔ بعد ازاں یہ 5 روزہ کر دیے گئے۔ 4 دن کھیلوں کے مخصوص تھے جبکہ 5ویں اور آخری دن اختتامی تقریبات منعقد ہوتی تھی۔ ناظرین کرام، یونانی ریاستیں دوسری صدی عیسوی میں اپنی آزادی رومی فاتحین کے ہاتھوں کھو بیٹھیں۔ رومی اگرچہ کثرتی کھیلوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، مگر انہوں نے یونانی کھیلوں کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے انہیں جاری رکھا۔ رومی شہنشاہوں میں قیصر آگسٹس سب سے زیادہ کھیلوں کا شائق تھا۔ اس نے روم میں ایک لکڑی کا عارضی اسٹیڈیم بھی تعمیر کروایا۔ اس کے بعد شہنشاہ نیرا نے بھی دیگر یونانی کھیلوں اور اولمپک مقابلوں کی سرپرستی کی۔ 4 صدی عیسوی کے آخر تک دارالحکومت روم کی آبادی 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی تھی۔ ان 1 لاکھ افراد میں کھیلوں کے شائقین افراد کی تعداد 25,000 سے زائد تھی۔ پھر 4 صدی عیسوی میں ہی رومی شہنشاہوں کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد شہنشاہ تھیوڈورس اول نے نئے مذہب کے زیر اثر ماضی کی تمام کافرانہ رسوم کو منسوخ کر دیا۔ اولمپک کھیلیں بھی انہی رسوم کے دائرے میں آ گئیں اور منسوخ کر دی گئی۔ اگرچہ تھوڑے عرصے بعد یہ کھیلیں دوبارہ شروع ہو گئی، مگر صحیح معنوں میں ان کا احیاء 1896 سے پہلے نہ ہو سکا۔